ایک اہم نکتہ جو یاد رکھنا چاہیے یہ ہے کہ روزے کے معاملے میں جبر و کراہ نہیں۔ روزہ رکھو تو رضا سے رکھو، نہ رکھو تو مجبوری اور ندامت کا احساس نہیں ہونا چاہیے۔ محض ایک وقت کے لیے کھانا پینا ترک کر دینے کا نام روزہ نہیں۔ روزہ یہ ہے کہ اپنا اتنا وقت جس کا مقدور ہو اپنے اور اپنے خدا کے درمیان بسر کرو، اور خیالات کو جو تمہارے اور خدا کے درمیان حائل تھے انہیں پس پشت ڈال دو، اور ان امور میں صرف خوراک ہی نہیں بلکہ اور بہت سی باتیں بھی شامل ہیں۔ ایک دلچسپ مجموعہ بغل میں دبا کر کسی باغ میں چلے جاؤ اور درختوں کی ٹھنڈی ٹھنڈی چھاؤں میں گھاس کے محلمی فرش پر دراز ہو کر روزے کا سارا وقت مطالعے میں گزارو، اور جب افطار کا وقت آئے گھر چلے آؤ اور نہایت ہی مرغن غذائیں تناول فرما لو۔ جب یہ احساس دامنگیر ہو کہ روزہ ایک نہایت ہی ناقابل برداشت بار ہے، دین اور شریعت نے فرض ٹھہرا دیا، اور پھر بھی محض ثواب کی خاطر اس بوجھ کو اٹھانے کی کوشش کی جائے تو کیا فائدہ؟ اگر میں سوچوں کہ روزہ بار تو ہے جس کا متحمل میں ہو سکتا ہوں، لیکن اگر اس محنت سے جی چراتا ہوں تو نیک نام اور ثواب ہاتھ سے جاتے ہیں۔ اگر مجبوراً فرض کرے روزہ رکھ بھی لے تو بتاؤ یہ روزہ داری ہے یا روزہ بازی؟ کیا یہی روزے کا مفہوم ہے؟ اگر روزہ دار ہونے سے میرا اولین نصب العین یہ ہے کہ عزیز و اقارب کی نظر میں میری قدر و منزلت باقی رہے اور یوں مجھے احساس ندامت نہ ہو، تو بہتر یہی ہے کہ روزہ نہ رکھوں اور برضا و رغبت اور تشنیع کا نشانہ نہ بنوں۔ ایسی حالت میں میرا شعور، میرا دل اور میری روح تو مجھے ملامت نہ کرے گی۔ اگر میں روزے کا بار گرا برداشت کرنے کی تاب و توا نہیں رکھتا تو جو علیم کل ہے وہ تو جانتا ہی ہے، اور خدا سے اپنے تعلقات استوار رکھنا ہر حالت میں افضل ہے۔ خدا ہم سے محبت رکھتا ہے، اور اس کی محبت اس پیار سے کہیں اعلیٰ اور برتر ہے جو ایک باپ کو اپنے فرزندوں سے ہوتا ہے۔ خدا کب چاہے گا کہ وہ اپنے فرزندوں سے غلام سا سلوک روا رکھے اور انہیں دیدہ و دانستہ مجبور کرے کہ روزہ رکھو، خواہ زندگی وبال بن جائے اور دل و دماغ بغاوت پر آمادہ ہو جائے۔ پس نتیجہ یہ نکلا کہ روزے کا تعلق اپنی ذات اور شخصیت سے ہے، نہ کہ شرعی فرائض، دنیا دار اور کورانہ تلقین ہے۔ یہودیوں کے دستور شریعت کے مطابق ہر سال 7ویں مہینے کی 10ویں تاریخ کو روزہ رکھا جاتا تھا، جسے یوم کفارہ کہتے تھے، اور یہ روزہ تمام اہل یہود پر فرض تھا۔ چونکہ منجی عالمین نے یہودی ماحول میں پرورش پائی تھی، آپ ضرور اس روزے کا اہتمام فرماتے ہوں گے۔ یوم کفارہ کے روز کی مدت 24 ساعت ہوتی تھی، اور اس دوران میں کسی قسم کی غذا ممنوع تھی۔ بعض اوقات ٹاٹ اوڑھ لینا انتہائی توبہ کی علامت سمجھی جاتی تھی، مگر اس مقررہ روزے کے علاوہ یہودیوں میں عام رواج یہ تھا کہ ہر شخص اپنی مرضی اور احتیاج کے مطابق اور روزے بھی رکھ لیتا تھا، جن میں خاص قسم کی غذاؤں سے پرہیز کیا جاتا تھا اور ہر قسم کے کام کاج سے ہاتھ کھینچ لیا جاتا تھا۔ لیکن یاد رہے کہ یسوع المسیح نے بشارت کی عظیم خدمت کو شروع کرنے سے پہلے اپنی آزاد مرضی سے 40 دن روزہ رکھا اور اپنا تمام وقت تنہائی میں خدا سے رفاقت میں گزارا۔ یہ 40 روز یسوع نے اس لیے نہیں رکھے کہ شریعت کا کوئی دستور صادر فرمایا گیا تھا، بلکہ آپ نے کامل رضاکارانہ طور پر ایسا کیا اور ہزاروں دلوں کو تسخیر کرنے کی ایک نہایت ہی دلچسپ عجیب و غریب قوت حاصل کی۔ مسیحیوں میں 40 روزوں کا رواج عام ہے۔ اسے شریعت کی پابندی نہیں بلکہ اتباع سنت عیسوی
کہہ سکتے ہیں، اور یہ رواج بھی کہیں 4 صدی عیسوی میں شروع ہوا، جب مسیحی کلیسیا میں یسوع المسیح کی تمام شفقتوں اور اذیتوں میں شامل ہونے کا احساس انتہائی عروج پر پہنچ گیا۔ واضح ہو کہ 40 روزے رکھنا مسیحیت کا کوئی اہم بنیادی اصول نہیں۔ مسیحیت روزے کی شرعی طور پر پابند نہیں بناتی، بلکہ روزے کی ایک نہایت ہی پاکیزہ تفسیر پیش کر کے فرزندان خدا کو آزاد چھوڑ دیتی ہے، مگر کسی حالت میں بھی ثواب اور نمود و نمائش پر نگاہ نہ رکھیں۔